اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا چوتھا سبجیکٹ سیرت کا ہے۔ سیرت کا یہ پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے پیارے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ ہے۔ یہ کتاب نہ تو بالکل مختصر ہے نہ تو بالکل لمبی ہے، درمیانی درجے کی کتاب ہے، اور یہ کتاب اگر مکمل ہم پڑھ لیں گے، ایک عام مسلمان یہ ایک کتاب بھی مکمل پڑھ لے اور کوئی سیرت کی کتاب نہ پڑھے تو بھی اس کی زندگی میں اتنی سیرت کافی ہے، ایسی یہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب دیکھ لیجئے، اس کے صفحات کتنے ہیں۔ اس کے صفحات 600 صفحات کی کتاب ہے، یہ 600 صفحات ہے، اور یہ ہم کو سبقاً پڑھنا ہے۔ اور ہمارے 2 سالہ کورس میں پہلا سال ہم یہ کتاب پڑھیں گے، یہ مکمل حضور کی سیرت ہوگی۔ پھر دوسرے سال میں خلفائے راشدین وغیرہ اولیاء کرام تک ہم آئیں گے سیرت میں۔ نبی کی سیرت ہم کو بہت تفصیل سے پڑھنا ہے، اس کو ہم سبق کے انداز میں اس کو پڑھانے والے ہیں۔ تو سیرت جب ہم ایمان والے بنے ہی ہیں ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے، اور ان کی محبت اور تعظیم کا نام ہی ایمان ہے، ہمارے نبی کی تصدیق کا نام ہی ایمان ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں جب فرمایا کہ ہم نے نبی کو بہترین مثال بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ انسانوں کے لیے ایک مثال ہے، ان کی طرح دنیا کے ہر انسان کو زندگی گزارنا ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ تو نبی کی سیرت ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک آئینہ ہے کہ نبی کی سیرت کے آئینے میں دیکھیں اور ہم اپنا سیدھا راستہ زندگی کا متعین کریں۔ تو نبی کی سیرت جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے، اسی لیے ہم یہ سیرت پڑھا رہے ہیں۔ سیرت کے لیے ہم جو یہ کتاب منتخب کیے ہیں، اس میں آپ دیکھیے، اس کتاب میں 21 ابواب ہیں، 21 ابواب ہیں۔ اس میں فہرست کو ہم مختصر طور پہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کتاب میں پوری سیرت میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک مقدمہ ہے، سیرت کے تعلق سے ابتدائی باتیں بیان ہوتی ہیں، سیرت کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی عرب میں تشریف لائے تو عرب کے حالات کچھ بتائے جاتے ہیں، عرب کتنے صوبوں میں بٹا ہوا تھا، وہاں کی تہذیب کیا تھی وغیرہ وغیرہ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلا باب جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حالات، نسب نامہ اور حضور کے ولادت طیبہ سے پہلے کے واقعات وغیرہ موجود ہیں اس میں۔ پھر جو دوسرا باب ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اب حضور کی ولادت کے واقعات ہیں اس میں۔ تو حضور کی ولادت اور حضور کا بچپن، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، حضور کے بچپن کے تمام واقعات۔ کہاں تک ہے وہ؟ دوسرے باب میں دوسرا باب اور تیسرا باب، یہ 2 باب حضور کے بچپن اور جوانی اور اعلان نبوت سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر تک کے حالات پر۔ دوسرا باب بچپن کے حالات پر ہے، تیسرا باب جوانی کے حالات پر ہے۔ چوتھا باب اعلان نبوت سے شروع ہوتا ہے، اعلان نبوت سے لے کر اب یہ مکی زندگی کا دور چل رہا ہے، جو 13 سال اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، تو وہ مکی زندگی چوتھے باب میں بیان ہو رہی ہے۔ پھر 5ویں باب میں ہجرت کے واقعات ہیں، 13 سال کے بعد پھر جب حضور نے ہجرت فرمائی۔ پھر 6ویں باب میں مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، حضور نے جو 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے اس کے تعلق سے 6ویں باب میں ہجرت کا پہلا سال ہے، پہلے سال کے واقعات۔ 7ویں باب میں ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات، اب یہ ماہ و سال کے اعتبار سے چلے گا۔ 7ویں باب میں ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات ہیں، اور 8ویں باب میں بھی ہجرت کا دوسرا سال ہی ہے، اور تیسرا سال بھی آ گیا اس میں۔
9ویں باب میں چوتھا سال آ گیا، مدنی زندگی کے چوتھے سال کے تمام واقعات آ گئے۔ 10ویں باب میں 5واں سال آ گیا، 11ویں باب میں 6واں سال مدنی زندگی کا، 12ویں باب میں 7واں سال، 13ویں باب میں 8واں سال، اور 14ویں باب میں 9واں سال، پھر 15ویں باب میں 10واں سال، 16ویں باب میں 11واں سال۔ اب یہاں تک حضور پاک کی ظاہری حیات طیبہ مکمل ہو گئی۔ 63 سال ہو گئے، 40 سال ادھر ہو گئے، 13 سال مکی زندگی ہو گئی، 10 سال مدنی زندگی ہو گئی۔ اب 17واں باب شمائل و خصائص، اس میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار اور حلیہ، جسم اطہر اور پورا حلیہ موجود ہے۔ حضور کا جسم انور کیسا تھا، اور حضور مہر نبوت کس طرح تھی، قد مبارک کیسا تھا، سر اقدس کیسا تھا، مقدس بال کیسے تھے، رخ انور کیسا تھا، نورانی آنکھیں، بینی مبارک، مقدس پیشانی، کان شریف، دہن، زبان اقدس، لعاب دہن، آواز مبارک، جو بھی حضور کی جسمانی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ایک دیکھنے والا حضور کو دیکھتا تو اسے کیا کیا نظر آتا، جسم کیسا تھا، قد کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، وہ ساری چیزیں۔ لباس پر بھی بات ہے، لباس، امامہ مبارک، چادر، کملی، نالین اقدس، پسندیدہ رنگ جو لباس وغیرہ میں رنگ اختیار فرماتے، پھر خوشبو کے لیے کیا استعمال فرماتے، غذائیں کون سی پسند تھی، روزمرہ کے معمولات ہمارے نبی کے کیا تھے، سونے جاگنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، دربار نبوت میں کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں، نماز حضور کیسے ادا فرماتے، ساری عبادتیں۔ 18واں باب اخلاق نبوت پر ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق عظیم ہے، تو اخلاق نبوت پر 18واں باب ہے۔ اور 19واں باب ہمارے نبی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات ہیں، اولاد کرام ہیں، چچاؤں کی تعداد ہے، پھوپھیاں ہیں، خدام خاص ہیں، خصوصی محافظین ہیں، کاتبین وحی ہیں، دربار نبوت کے شعراء ہیں، خصوصی مؤذنین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 20ویں باب میں معجزات ہیں، ہمارے نبی کے معجزات کا بیان ہے، اور دیکھیے معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ پھر 21ویں باب میں امت پر حضور کے حقوق، اتنی جامع کتاب ہے یہ کتاب ہم کو 1 سال کے عرصے میں مکمل پڑھ لینا ہے، اور یہ ہم یہاں روزانہ سبقاً سمجھاتے ہوئے پڑھائیں گے، اور آپ کو یاد کرتے ہوئے، ذہن میں بٹھاتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی سیرت مصطفیٰ نامی کتاب ہے، بہت مشہور و معروف کتاب۔ جن کو بھی سیرت پڑھنا ہو ان کے پاس یہ کتاب ضرور ہوتی ہے، مقبول انعام کتاب ہے۔ انشاءاللہ العظیم آگے جو عرض مؤلف ہیں کہ کتاب لکھنے والے جو مصنف ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا فرما رہے ہیں، ان کا یہاں پر مقدمہ ہے، وہ ہم پہلے پڑھیں گے تاکہ کتاب کے بارے میں سب معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد مقدمہ ہے، پہلے تو یہ عرض مؤلف ہے کہ مصنف کیا فرما رہے ہیں، پھر یہاں پر مقدمہ ہے سیرت کے حوالے سے، ضروری باتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، اس کو پڑھنا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ آج اتنا ہی رہنے دیجیے، باقی کل